انسان جب مرتا ہے، جب موت کی گھاٹ اتر رہا ہوتا ہے، جب آدھی روح اندر اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اس وقت انسان کو اس قدر شدت سے پیاس کیوں لگتی ہے کہ اگر اسے ساتوں سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی؟ وہ کون سا انسان ہے جس کی موت کے وقت اس قدر پیاس لگتی ہے کہ اگر ساتوں سمندر کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی؟ اور وہ کون سا انسان ہے کہ موت کے وقت جب اسے پیاس لگتی ہے تو اسے جنت کی نہروں کا پانی پلایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اس کی پیاس بجھائی جاتی ہے۔ یاد رہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ توجہ طلب بات ہے، انسان ماں کے شکم میں تھا، بچہ ماں کے شکم میں تھا، کبھی نہیں رویا تھا۔ ماں کے شکم کے جہان میں تھا، کبھی نہیں رویا تھا، لیکن جیسے ہی ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آیا بچہ رونے لگ گیا۔ ایمان سے بتاؤ، رونے کا یہ سلیقہ اسے کس نے سکھایا؟ ماں کے پیٹ والے جہان نے سکھایا؟ نہیں، وہ تو ماں کے پیٹ کے اندر روتا ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ ماں کے پیٹ والے جہان سے دنیا جہان میں آیا، جیسے ہی اس جہان میں قدم رکھا، ماں کی گود میں آیا تو وہ رونے لگ گیا۔ رونے کا سلیقہ اسے کس نے سکھایا؟ میرے اللہ نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسے پینے کا طریقہ نہیں سکھایا، بولنے کا طریقہ نہیں سکھایا، کچھ بھی نہیں دیا اسے سوائے رونے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رونا میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ خشیت الہی میں گڑ گڑا کر رونا، خون کے آنسو بہانا، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر بے قراری کے عالم میں اللہ کے حضور آنسو بہانا میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے کیوں روتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ والا جہان چھوڑ رہا ہوتا ہے، ماں کے شکم والا جہان چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور یہی صدمہ بچے کو خوب رلاتا ہے۔ اس جہان کی جدائی اسے اس قدر رلاتی ہے، تڑپاتی ہے۔ اور جب انسان مرتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو موت کے وقت بہت زیادہ روتے ہیں، رونے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا رونا کوئی نہیں سنتا۔ عزیز و اقارب بیٹھے ہیں، دوست رشتہ دار بیٹھے ہیں، کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن وہ کہتا ہے مجھے پانی دو۔ عزیز و اقارب اولاد کہتی ہے پڑھو لا الہ الا اللہ، آگے باپ کہتا ہے بیٹے مجھے پانی دو۔ بھرپور کوشش کرتا ہے بیٹے مجھے پانی دو، لیکن بیٹا سن بھی نہیں سکتا، باپ کا تڑپنا سن بھی نہیں سکتا، باپ کا بولنا، باپ کا تڑپنا، باپ کا رونا بیٹا سن بھی نہیں سکتا۔ باپ کو اس قدر شدت کے ساتھ پیاس لگی ہوئی ہے کہ اگر ساتوں سمندر کا پانی بھی مرنے والے کو پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ کون سا انسان ہے جس کو اس قدر پیاس نے گھیرا ہوا ہے، پیاس تکلیف دے رہی ہے، موت کے وقت بڑی شدت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں غفلت کی زندگی گزار کے گیا۔ آج وہ روتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلیں، کوئی میرا رونا دیکھ تو سکے، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ آنسو نکالنے کی قوت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ یہ وہ انسان ہوتا ہے جس نے زندگی غفلت میں گزاری ہوئی ہوتی ہے، جس نے دنیا میں اپنے نفس کو سب کچھ سمجھا، خدا کو خدا نہیں سمجھا، نفس کی پوجا کرتے کرتے اپنے نفس امارہ کو خدا مان بیٹھا۔ جب نفس امارہ کو خدا مان بیٹھا تو رہی سہی خدا رسول کی محبت دل میں تھی بھی تو وہ بھی ختم ہو گئی، جب سے نفس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ نفس امارہ کو اپنا سب کچھ سمجھا، اور نفس امارہ نے اسے طرح طرح کے گناہوں کی دلدل میں اس قدر پھنسایا کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہ ملا، پھر توبہ کی فرصت بھی نہ ملی، پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رونے کی فرصت بھی نہ ملی۔ یہ انسان جب مرتا ہے تو اسے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، آنکھیں چھت پر لگی ہوئی ہوتی۔ عزیز و اقارب کہتے ہیں کلمہ پڑھو تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔
یہ اندر ہی اندر کہتا ہے نہیں نہیں مجھے پانی دو، مجھے پانی دو۔ ایک طرف یہ گنہگار ہے جو پانی پانی کر رہا ہے موت کے وقت، دوسری طرف مومن ہے، متقی پرہیزگار ہے، جس نے زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، بھوک میں بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں بھولا، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا دامن مضبوطی سے پکڑا، نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑا، قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑا۔ یہ وہ مومن ہے جو راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور جھکتا تھا، بے قراری کے عالم میں اللہ کے حضور روتا تھا، گڑ گڑا کر روتا تھا، توبہ کرتا تھا، اللہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تو راضی ہو جا، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ جوانوں، زندگی 2 دن کی ہے مگر کام 3 دن کے ہیں۔ عقل مند ہونے کے باوجود بھی، باشعور ہونے کے باوجود بھی، پھر بھی ہم نہ سمجھ سکے کہ 2 دن کی زندگی میں 3 دن کے کام بھلا کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہوا ہوگا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس کے کام دھرے کے دھرے رہ گئے، کوئی بھی کام زندگی میں وہ مکمل نہ کر سکا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے، ہمارے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوگا کہ موت کا فرشتہ آئے گا، روح نکال کے چلا جائے گا، ہم اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے۔ ایک وہ ہے موت کے وقت اسے اس قدر پیاس نے تکلیف میں ڈال رکھا ہے، اور ایک طرف یہ مومن کھڑا ہے۔ مومن جب مرتا ہے نا، اللہ کا محبوب جب مرتا ہے نا، پیاس اسے بھی لگتی ہے، یہ بھی کہتا ہے مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے پاس ایک مدد آتی ہے۔ وہ مدد کون سی ہوتی ہے کہ پیاس کے وقت اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل آتا ہے، کیونکہ یہ تو رونے کا عادی تھا، کیونکہ یہ تو دنیا میں، زندگی میں، خشیت الہی میں، خوف خدا میں، معرفت الہی میں، محبت رسول میں رونے کا عادی تھا، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر گڑ گڑا کر رویا کرتا تھا۔ موت کے وقت بھی یہ رو پڑے گا، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل ہے، وہی ایک آنسو اس کی ساری پیاس بجھا کر رکھ دے گا، ساری کی ساری پیاس ختم کر کے رکھ دے گا، وہی ایک آنسو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کیا تم جانتے ہو خشیت الہی میں رونے والے مومن کی آنکھوں سے نکلا آنسو کی ایک قطرے کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، کتنی قوت ہوتی ہے؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ جہنم کی آگ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت بجھا نہیں سکتی، 7 سمندر کا پانی بھی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ 7 سمندر کا کتنا وسیع پانی ہے، کتنا وسیع پانی ہے، جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ مگر سنو، خشیت الہی میں، خوف خدا میں گڑ گڑا کر اللہ کی حضور رونے میں، مومن کی آنکھوں سے نکلا آنسوں کا ایک قطرہ، اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بآسانی بجھا سکتا ہے۔ جس طرح آنسوں کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بآسانی بجھا سکتا ہے، اسی طرح یہی آنسوں کا ایک قطرہ موت کے وقت مومن کی پیاس کو بھی بجھا سکتا ہے۔ ایک دم مومن کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلے گا، وہی آنسو اس کی ساری پیاس بجھا کر رکھ دے گا۔ ہائے جس پیاس کو 7 سمندر کا پانی نہ بجھا سکا، ایک قطرہ پیاس بجھانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس لیے اپنے اندر عادت ڈالیے توبہ کی، اپنے اندر عادت ڈالیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رونے کی، اور ساتھ میں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ بھی دے کے جاؤں، زندگی میں کوئی ایسی خواہش لے کر مت چلنا کہ مرنے کے بعد تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ برے صغیر میں ایک شاعر گزرے ہیں، تعلیم یافتہ تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، ان کا نام تھا اکبر علا آبادی۔ اکبر صاحب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عشرت تھا۔ عشرت نے بچپن میں ہی اپنے باپ سے خواہش ظاہر کی کہ ابا مجھے ایسی گیند چاہیے جس کے اوپر گھوڑے کا نشان ہو، گھوڑے کا فوٹو ہو۔ باپ نے وہ گیند تلاش کی مگر وہ گیند نہ ملی۔ بیٹا آج چھوٹا کل بڑا، جب تھوڑا بڑا ہوا تو باپ نے عشرت بیٹے کو برطانیہ بھیج دیا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ بیٹا برطانیہ چلا گیا، برطانیہ سے کینیڈا چلا گیا،
جب بیٹے نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو بیٹے نے شادی بھی کر لی. شادی کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیٹا جب وطن آیا تو باپ نے خوب استقبال کیا، اعلیٰ قسم کی دعوت کی، اعلیٰ قسم کے جناب اعلیٰ کھانے بنائے اور عزیز و اقارب کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو بلایا. سب کے سامنے باپ نے کہا بیٹے تیرے لیے میں نے ایک چیز محفوظ کر رکھی ہے. جب تو کینیڈا گیا تھا نا تو پیچھے مجھے ایک چیز ملی تھی، تو نے کافی عرصہ پہلے خواہش ظاہر کی تھی، میں نے وہ تیری خواہش پوری کر دی ہے. باپ اندر گیا، وہی گیند جس کے اوپر گھوڑے کا نشان تھا لے کر آیا، اپنے بیٹے کو دیتے ہوئے کہا یہ لیجیے اپنی مطلوبہ خواہش، یہ لیجیے اپنی مطلوبہ گیند. تو نے 7 سال کی عمر میں خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے ایسی گیند چاہیے جس کے اوپر گھوڑے کا نشان ہو، گھوڑے کی علامت ہو. تو بیٹے یہ لیجیے گیند. بیٹے نے وہ گیند لی. گیند لیتے ہی اس کا سر شرم سے جھک گیا، کیونکہ اس وقت بیٹے کی خواہشات بدل چکی تھیں، بیٹے کی حرکات بدل چکی تھیں. جب زندگی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہوتی ہے نا تو پھر خواہشات بھی بدل جاتی ہیں، پھر حرکات بھی بدل جاتی ہیں. دیکھنے والوں نے کہا دیکھیے جی اکبر صاحب کے کام، یہ بڑھاپے میں ہوتا ہی رہتا ہے. بوڑھے ہو گئے نا، جب عمر 70 ہو جائے تو پھر ذہن 72 پہ چلا جاتا ہے. میرے خیال میں اکبر صاحب کا ذہن 72 پہ ہی چلا گیا. بیٹے نے کہا ابا 4 لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ تو مت کرو، یہ گیند دیتے ہوئے میں بچہ تو نہیں رہا، میں تو بدل چکا ہوں، میں تو جوان ہو گیا ہوں. باپ نے کہا بیٹے میں تمہیں شرمندہ نہیں کر رہا، یہ گیند تیرے ہاتھ میں دے کر میں تمہیں بہت بڑا سبق دینے والا. وہ سبق یہ ہے بیٹے، جس طرح بچپن کی خواہش آج تجھے شرمندہ کر رہی ہے، جس طرح بچپن کی خواہش آج تجھے شرمندہ کر رہی ہے، اسی طرح بیٹے دنیا میں زندگی میں کوئی ایسی خواہش لے کر مت چلنا، زندگی میں کوئی ایسی خواہش لے کر مت چلنا کہ قیامت کے دن تجھے رسوا ہونا پڑے، کہیں قیامت کے دن تجھے ذلیل و خوار نہ کر دے. یہ خواہش قیامت کے دن تجھے شرمندہ نہ کر دے، ایسی خواہش لے کر مت چلنا. آج ہم نے نفسانی خواہشات کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا، نفسانی خواہشات کو خدا مان بیٹے، خدا کو خدا ماننا بھول گئے، نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. جدھر کو نفس کہتا ہے ہم ادھر کو جاتے ہیں. آج مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، لیکن ہم نفس کے پجاری نفس کو خدا مان بیٹھے. آج زندگی کا جب سال مکمل ہوتا ہے تو ہم سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے کے موقع پر سالگرہ مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں. پچھلی عمر تو یاد ہے، آگے والی عمر یاد نہیں. پچھلی زندگی یاد ہے، آگے والی زندگی یاد نہیں. ماضی یاد ہے، مستقبل کو بھول بیٹھے ہیں کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جس چیز کو بھول جانا چاہیے تھا اسے نہیں بھولے، جس چیز کو یاد رکھنا چاہیے تھا اس چیز کو ہم بھول گئے. جوانوں اپنی جوانی اس طرح گزارو کہ تمہاری جوانی دوسروں کی جوانی سے کئی درجے خوبصورت ہو، تمہاری زندگی دوسروں کی زندگی سے خوبصورت ہونی چاہیے. کس قدر ہوں گی تم اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کرو، خوب عبادت کرو، اللہ کے حضور رویا کرو، گڑ گڑا کر رویا کرو. وہ ایک فقیر تھا، تتی ریت پہ سویا ہوا تھا، دریا کے من پہ تتی ریت پہ سویا ہوا تھا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی. اس کی عادت تھی وہ روزانہ تتی ریت پہ ہی سو جاتا تھا. تو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی. اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ چہل قدمی کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے دریا کے من سے گزرانا تو بادشاہ کی نظر فقیر پر پڑی. بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ نے فقیر کو دیکھا، فقیر نے بادشاہ کو دیکھا، لیکن فقیر اپنی حالت میں ہی پڑا رہا، فقیر لیٹا ہی رہا، فقیر کو جنبش ہی نہ ہوئی. آخر بادشاہ نے پوچھ ہی لیا فقیر میاں کیا حال ہے؟ کہا کوئی حال نہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی بات نہیں آ رہی. بادشاہ نے پوچھا فقیر میاں بتا کیسی گزر رہی؟ کہا نہ پوچھ بادشاہ، کچھ آپ جیسی گزر رہی ہے اور کچھ آپ سے اچھی بھی گزر رہی ہے. بادشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. بادشاہ نے کہا او فقیر بابے تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اوے میرے جیسی زندگی گزارنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور تو کہتا ہے تم مجھ سے بھی اچھی زندگی گزار رہا ہے.
میرے جیسی زندگی گزارنے کا گمان نہیں کیا جا سکتا، اور تو مجھ سے بھی اعلیٰ قسم کی زندگی گزار رہے، وہ کس طرح؟ فقیر نے کہا بادشاہ وہ اس طرح کہ تو پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے، میں تتی ریت پہ سوتا ہوں۔ جب تیری اور میری آنکھ لگ جاتی ہے، جب ہم دونوں کو نیند آ جاتی ہے، اس وقت تجھے پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں پھولوں کے بستر پہ سویا ہوں، اور مجھے پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں تتی ریت پہ سویا ہوں۔ اور ہاں بادشاہ، جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، جب تہجد کا وقت آتا ہے نا، اس وقت میں بستر سے اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، اللہ کی حضور جھکنے کے لیے، نماز تہجد پڑھنے کے لیے میں مصلی بچھا لیتا ہوں، میں رات کے دوسرے پہر سجدے میں ہوتا ہوں، اور تو پھولوں کی سیٹ پہ لیٹا ہی رہتا ہے، سویا ہی رہتا ہے۔ بادشاہ اس وقت میری زندگی تیری زندگی سے کہیں زیادہ اچھی گزر رہی ہوتی ہے، تو کوشش کیا کرو تمہاری زندگی دوسروں کی زندگی سے کافی حد تک اچھی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا طاقتور تھا، اتنا بڑا طاقتور تھا کہ خود کو خدا مان بیٹھا، لوگ اسے سجدے کرتے تھے، لوگ اسے خدا مانتے تھے، لیکن جب فرعون مرا تھا، نہ زمین روئی اور نہ ہی آسمان رویا، نہ چرند روئے، نہ پرند روئے، نہ حیوان روئے، نہ انسان روئے، بلکہ جہاں تک یہ خبر گئی لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، سرشار ہو گئے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ جب کوئی منحوس مرتا ہے نا تو چرند پرند خوشی ہوتے ہیں، جب کوئی برا انسان مرتا ہے نا تو چرند پرند انسان حیوان خوش ہی ہوتے ہیں۔ اور سنو، جب کوئی مومن انسان مرتا ہے، اللہ اکبر، جب متقی پرہیزگار مرتا ہے، زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، چرند بھی روتے ہیں، پرند بھی روتے ہیں، چرند پرند انسان حیوان زمین و آسمان تمام فرشتے اس مومن متقی کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اچھا بن کر مرنا، برا بن کر نہ مرنا، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور سنو، اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔